السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی گائز، آج ہم آپ کے لیے رانجھنا ناول کی ایپیسوڈ 5 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت 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 پسند آئے گی، سچ میں بہت پیاری ہے۔ اور ایک بات میں اسٹارٹ کروں سے پہلے تھوڑی سی ناول کے ریگارڈنگ بات ہو جائے۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں کہ ایک دم کوئی بھی ناول پیک پر نہیں جاتا، اور کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ایپیسوڈ 2 یا 3 4 میں لوگوں کو اسٹوری سمجھ میں آنے لگی۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ اسٹوری انریپ ہوتی ہے، ٹوسٹ آتے ہیں، کریکٹرز آتے ہیں، اور پھر جب یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ اسٹوری آگے بڑھنے لگتی ہے، جو کہ اور انٹرسٹنگ ہونے لگتی ہے۔ اور ابھی تو صرف 3 ہی کریکٹر 4 کریکٹر سے، یعنی 2 بہن اور 2 بھائیوں سے ہی ملے ہیں ابھی تو اس میں تھوڑے سے کریکٹرز اور آنے ہیں، اور ہر کریکٹر بڑے مزیدار ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ایک چیز میں یہ مجھے مطلب میں دعویٰ نہیں کرتی، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ناول سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ یقین کریں، میں بہت 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 زیادہ بہت چیزوں کے لیے بہت زیادہ مجھے سوچنا پڑ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس ناول کو، کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اس ناول کو اپنے بک فارم میں کروں، تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں یہ ناول بک فارم میں کروں، ہندی اور اردو دونوں میں، تو جب لوگ پڑھیں تو ایٹ لیسٹ ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ واقعی رائٹر نے محنت کی ہے اس پر۔ تو بس جیسے کہ میری سوچ ہے، پھر اسی طرح سے مجھے ناول لکھنا پڑے گا، اسی طرح سے سارے کریکٹرز، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ہر کریکٹر بہت پسند آئے گا۔ ٹاکسک میں لکھتی نہیں ہوں، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ٹاکسک لکھنے کے لیے اور رائٹر چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے، تو تو ٹاکسک مجھے پتہ ہے ویوز بھی اسی لیے نہیں آتے کیونکہ ٹاکسک نہیں لکھتی میں۔ لوگوں کو ٹاکسک پسند ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں لکھا جاتا مجھ سے کسی نے کہا تھا ٹاکسک لکھ کر دیکھو ایک بار، میں نے بولا نہیں بھائی، یہ انسان مینٹیلٹی پر اپنے لکھتا ہے، میری ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے لکھ دوں گی بھائی، ہم جیسے ہیں ویسے ہی لکھتے ہیں۔ اور ٹاکسک نہیں لکھنے کا ہمارا ریزن یہ بھی ہے کہ جب لوگ نیگیٹو سے اتنے امپریس ہوتے ہیں تو کچھ تو پازیٹیو سے بھی ہوتے ہوں گے نا، تو بس ہم پازیٹیو لکھیں گے۔ اچھا برا ہر کریکٹر ہوتا ہے، ہر انسان میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹاکسک نہیں لکھ سکتے ہم اس کے باوجود بھی۔ چلیں جی، ہو گئی بات۔ اور دوسری، آپ سب کا بہت 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 شکریہ میرے لیے بیسٹ وشز مجھے دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ اور یار قسم سے میں نے آپ سے کہا تھا، مجھے شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دی ہوئی ہے، اور میں دوائی کھا رہی ہوں اور سو رہی ہوں، بٹ الحمدللہ کل سے مجھے بہت فرق ہے، جو سر میں بھاری پن تھا بہت کم ہے۔ ابھی بھی جانا ہے مجھے ڈاکٹر کے، بس جلدی سے ریکارڈنگ کر کے مجھے ڈاکٹر کے پاس میں چلی جاؤں گی۔ پھر بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلنے پڑتا ہے ناول کی جانب۔ ارسل نور العین کو لے کر اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ میں آیا تھا، جہاں اس نے پہلے ہی ٹیبل بک کرائی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا بھی نور العین کا فیورٹ تھائی فوڈ آرڈر کیا تھا۔ پہلے اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں لانے اور پھر اپنے فیورٹ فوڈ آرڈر کرنے پر نور العین نے ارسل کو مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ آج میں نے آپ کے بیش قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اپنے لیے چرا ہی لیا، ورنہ آپ تو اس غریب پر کوئی رحم نہیں کھا رہی تھی۔ ویٹر کو آرڈر دے کر ارسل نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے ارسل، آپ کو پتہ ہے میں کافی بزی ہوتی ہوں، کئی بار تو میرے پاس خود کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ نور العین نے بھی اس کی بات کا مسکرا کر جواب دیا، وقت نکالنا پڑتا ہے نور، اپنے لیے، اپنوں کے لیے۔ ارسل نے اپنوں پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کی بات پر نور العین نے ہنکارا بھرنے پر ہی اتفاق کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنوں سے اس کی کیا مراد ہے۔ تو پھر آپ اتنی بزی کیوں رہتی ہیں؟ تھوڑا وقت نکال کر اپنوں کے لیے، اس کے ہنکارا بھرنے پر تھوڑا وقت نکالا کریں اپنوں کے لیے، اس کے ہنکارا بھرنے پر ارسل نے کہا، وقت ملتا ہے تو میں اپنوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں ارسل، بس بات دراصل یہ ہے کہ فی الحال میں بہت بزی ہوں،
کبھی انٹرویو، کبھی کسی سے میٹنگ، کبھی خبریں بنانا، بس پورا دن انہی میں کہاں گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اس نے تفصیل سے بات بتائی۔ اور آپ اتنی بزی کب تک رہیں گی؟ اس نے سوال کیا تو نور العین نے اسے چونک کر دیکھا۔ چونکنے کی ضرورت نہیں ہے نور، ارسل نے ہنس کر کہا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی ارسل۔ کچھ سمجھتے ہوئے بھی نور العین نے نہ سمجھی کے انداز میں کہا، میری بات کا مطلب یہ ہے نور کہ کیا شادی کے بعد بھی آپ اتنی ہی بزی رہیں گی؟ اور اگر آپ شادی کے بعد بھی اتنی ہی بزی رہیں گی تو اللہ مجھ پر رحم کرے، پھر مجھے تو آپ سے بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑا کرے گی، آپ کی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت چرانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑا کرے گی۔ ارسل نے ہلکا سا اس کی جانب جھک کر شریر لہجے میں کہا۔ اصولاً تو ارسل کی اس بات پر نور العین کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے آنکھیں گول کیے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے انداز پر ہنسا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا، بہت پیاری، دل چھو لینے والی۔ وہ اس کے پوچھنے پر محظوظ ہوتا بولا، نہیں، عجیب سی کرتے ہیں، میرے تو سر سے گزر گئی۔ اس نے کہا تو ارسل نے بمشکل اپنا قہقہہ روکا۔ نو مدام، اتنی عجیب باتیں تو نہیں کرتا میں تو۔ وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے ویٹر ان کا آرڈر لے آیا۔ ویٹر کو آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیجیے آپ کا پسندیدہ کھانا۔ ویٹر کے کھانا رکھے جانے کے بعد ارسل نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ نور العین نے اپنا فیورٹ تھائی فوڈ دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ سب کچھ آپ کے لیے میڈم۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے ارسل نے کہا۔ ارسل کی اس ادا پر نہ چاہتے ہوئے بھی نور العین مسکرا دی۔ ایک بات بتائیں، آپ ایکسائٹڈ ہیں یا نروس؟ اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرتے ہوئے ارسل نے پوچھا۔ کس چیز کے لیے؟ نور العین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اور کھانا سرو کرنے سے روکتے ہوئے کہا۔ اس کے پوچھنے پر ارسل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ حیران ہوا۔ کیا نہیں پتا؟ اس نے تھائی کری کھاتے ہوئے پوچھا۔ نور، کیا خالہ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی؟ ارسل نے بھی کھانا شروع کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات کرنی تھی امی کو؟ نور العین نے تھائی کری انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ ہماری انگیجمنٹ کی۔ ارسل نے کہا تو اس کا ہاتھ میں پکڑا چمچ جو وہ منہ کی طرف لے جا رہی تھی ہوا میں معلق رہ گیا۔ کس کی انگیجمنٹ؟ چمچ کو دوبارہ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میری اور آپ کی۔ ارسل اس کے انداز پر چونکتے ہوئے بولا۔ اسے لگ رہا تھا وہ سب جانتی ہے، لیکن سب جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن کر اسے ستا رہی ہے۔ میری اور آپ کی انگیجمنٹ؟ نور العین نے آہستہ سے پوچھا۔ جی نور، میری اور آپ کی۔ کیا خالہ خالو نے آپ سے بات نہیں کی؟ نہیں، امی ابو نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بس صبح امی نے مجھے آپ کے ڈنر پر آنے کا بتایا تھا۔ نور العین نے کہا۔ اب کے حیران ہونے کی باری ارسل کی تھی۔ اوہ، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں۔ ارسل نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے، نور العین نے آہستہ سے کہا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حالانکہ اب اس کا کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ارسل کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ پاتی تھی جس طرح لوگ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے نام سے وہ منسوب ہوتے ہیں۔ وہ کم عمری سے اپنے نام کے ساتھ ارسل کا نام سن رہی ہے،
اس کے باوجود اس کے دل میں ارسل کے نام کا کوئی پھول نہیں کھلا، کوئی دیپ نہیں جلا۔ اس کے نام سے اس کا دل کبھی بھی نئے انداز میں نہیں دھڑکا۔ اس کے ساتھ ہونے سے کبھی بھی اس کے جذباتوں میں طغیانی نہیں مچی۔ وہ تو بالکل عام سے انداز میں اس سے ملتی تھی اور ہمیشہ اسے ایک کزن کی حیثیت سے ہی دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ ایک خاص رشتہ ان کے بڑوں نے طے کر دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنا نظریہ بدلنے سے قاصر تھی، اپنے دل کو ارسل کی طرف مائل کرنے سے قاصر تھی۔ ارسل کھانے سے ہاتھ روکے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو سر جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑے چمچ کو پلیٹ میں چلاتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ہیلو میڈم، اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ارسل نے اس کو خیالوں کی دنیا سے نکالا۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر ارسل کو دیکھا۔ کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ کہیں نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہیں نہیں تو کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھ سے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ جی، کہتے ہوئے وہ کھانا کھانے لگی۔ نور، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں۔ کچھ دیر خاموشی سے گزرنے کے بعد نورالعین کو ارسل کی آواز سنائی دی۔ اس کی بات پر نورالعین نے بغور اس کو دیکھا، جب سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آئی نو کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اٹس ٹو ارلی۔ میرا مطلب ہے ابھی میرا کیریئر شروع ہوا ہے، ابھی مجھے اپنے کیریئر میں بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کو بھی اپنے کیریئر، اپنے بزنس میں بہت کچھ کرنا ہے۔ پھر ابھی ہماری عمر اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ابھی سے شادی جیسے جھنجھٹ میں پڑ جائیں۔ میں 22 سال کی ہوں اور آپ 26 سال کے۔ ہمیں تھوڑا اور وقت لینا چاہیے۔ نورالعین نے اپنے دل کی بات کہی۔ اس کی بات پر ارسل کے سنجیدہ سے چہرے پر پھر مسکراہٹ ابھر آئی، سکون بھری مسکراہٹ، ورنہ وہ تو اندر ہی اندر ڈر گیا تھا کہ کہیں نور شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ تو آپ کو وقت چاہیے؟ اس نے پرسکون ہو کر سوال کیا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ کو وقت کی درکار ہے تو میں آپ کو وقت دے دوں گا، لیکن شادی کے لیے، انگیجمنٹ کے لیے نہیں۔ انگیجمنٹ ہم جلد کریں گے۔ جو رشتہ زبانی طے ہے ہم اسے آفیشیل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو 1 سال، 2 سال، 3 سال، جتنا وقت بھی درکار ہو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ وقت میں آپ کو اپنے نام سے منسوب کر کے دوں گا، تاکہ مجھے تسلی رہے کہ آپ میری ہیں، مجھ سے کہیں دور نہیں جا رہی۔ ارسل نے ٹھوس اور مضبوط لہجے میں کہا، لہجے میں محبت کی جھلک بھی تھی۔ کچھ ثانیے کے لیے نورالعین بالکل خاموش رہی، پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے سب کی مرضی، لیکن ایک بات بتائیں، اچانک سے انگیجمنٹ کا پروگرام کیوں بنا؟ وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو اتنی جلدی انگیجمنٹ پر سوال کیا۔ زبور ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا جا رہی ہے، واپس شاید 2 سال بعد ہی آئے۔ یہ اس کی خواہش ہے کہ جانے سے پہلے وہ آپ کو اور مجھے ایک دوسرے سے یہ یہاں پر منصور لکھا گیا یہ بے کہاں گیا یار؟ ایک دوسرے سے منصوب دیکھنا چاہتی ہے۔ ارسل نے اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا۔ مطلب اس کی خوشی کے لیے ہم دونوں بانڈ ہو جائیں؟ نورالعین نے ہنس کر کہا۔ تو اس کی بانڈ ہونے والی بات پر ارسل نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ او گاڈ، پلیز ارسل، ناراض مت ہونا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے عنصر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا، مجھے نہیں پتا
میں آپ کے لیے کیا ہوں، لیکن آپ میرے لیے سب کچھ ہیں نور۔ آپ کے نام سے میں نے ہمیشہ اپنے دل میں دیے روشن ہوتے محسوس کیے ہیں۔ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہوں، آپ کے بارے میں سوچ لیتا ہوں، ساری پریشانی جیسے کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے بہت انسیت رکھتا ہوں، اتنی کہ آپ کی سوچ بھی وہاں جانے سے قاصر ہے۔ نور العین کے چہرے پر نظر گڑائے ارسل ایک ایک بات کو ٹھہرے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ارسل کے اظہار پر نہ جانے کیوں نور العین کو دکھ ہوا۔ اسے پتا تھا ارسل اس سے محبت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے کبھی نہیں دے پائی۔ وہ ابھی بھی اسے اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر نور العین نے آہستہ سے اپنی پلکیں جھکائیں۔ "آئی ایم سوری"۔ اس کی محبت کے جواب میں اس نے اس سے معذرت کر لی۔ "کس لیے؟" ارسل نے پوچھا۔ "وہ میں نے بانڈ"۔ اس نے پوری بات نہیں کی۔ "میری ایک بات سنیں نور"۔ ارسل نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر آہستہ سے نور کے بائیں ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ نور العین نے ایک دم اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو اب ارسل کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اس نے ارسل کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا۔ "میں کبھی بھی آپ سے معذرت، معافی جیسا کوئی بھی لفظ سننے کا خواہاں نہیں ہوں، تو پلیز آئندہ کبھی یہ لفظ میرے سامنے استعمال مت کرنا"۔ اس کے ہاتھ کے پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس نے کہا۔ ہنکارا بھرتے ہوئے نور العین نے بڑی آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ ٹیبل سے ہٹا لیا تھا۔ "چلیں"۔ کچھ دیر بعد نور العین نے کہا۔ "چلتے ہیں، لیکن پہلے کچھ میٹھا ہو جائے"۔ ارسل نے کہا۔ "آپ کو پتہ ہے ارسل، میں میٹھا نہیں کھاتی"۔ نور العین نے جواب دیا۔ "نہیں کھاتی تو آج کھا لیجیے میرے لیے، کیونکہ میں تو آج جی بھر کے میٹھا کھاؤں گا"۔ "آخر کو آپ مان جو گئیں"۔ ارسل نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ "جی نہیں، کوئی میٹھا نہیں کھا رہا"۔ "اٹھیں اور چلیں، گھر پر چل کر سب کے ساتھ کافی پئیں گے"۔ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ "رک جائیں مدام، بل تو پے کرنے دیجیے، ریسٹورانٹ میرا نہیں ہے کہ کھایا اور منہ اٹھا کر چل دیا"۔ ارسل نے کہتے ہوئے ایک ویٹر کو بل لانے کے اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بل لے آیا۔ بل پے کر کے وہ دونوں ریسٹورانٹ سے نکل گئے اور ان کے پیچھے پیچھے التمش بھی۔ پورے راستے ارسل اس سے الگ الگ موضوع پر بات کرتا آیا تھا اور محبت سے ہٹ کر ہر موضوع پر بات کرنا نور العین کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ گھر پہنچے۔ التمش نے اپنی گاڑی ان سے اتنی دور کی ہوئی تھی کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر پہنچ کر ارسل نے اپنی گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی کر دی، پھر گاڑی سے نکل کر وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے۔ ان دونوں کے گھر کے اندر جاتے ہی التمش نے سلطان کو فون کیا۔ رات کے قریب 10 بج رہے تھے اور اس وقت سلطان کسی کی کال نہیں اٹھاتا تھا، سو التمش کا فون بھی ریسیو نہیں کیا اور اس نے بھی ایک بار کے بعد دوبارہ اسے فون نہیں کیا۔ "نواب صاحب کو کل صبح آفس میں ساری ڈیٹیل دے دوں گا"۔ خود سے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ فجر کی نماز ادا کر کے شہریار مسوری جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر اس نے اپنے بیگ میں ضروری سامان رکھا اور بریف کیس سے فائل نکال کر ری چیک کرنے لگا۔ فائل ری چیک کر کے اس نے دوبارہ بریف کیس میں رکھی اور اپنے ڈرائیور کو فون کر کے ریڈی ہونے کا کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کی نظر سلطان پر پڑی، جو ہال میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔
اس نے جم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نماز کے بعد جم جا رہا تھا، لیکن شہریار کے جانے کے خیال سے رک گیا۔ وہ اس سے مل کر جم جاتا۔ جم نہیں گئے تم؟ سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس آتے ہوئے شہریار نے پوچھا۔ تمہارے جانے کے بعد جاؤں گا، صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے سلطان نے کہا۔ جانے سے پہلے بریک فاسٹ کر لو، اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے سہلاتے ہوئے کہا۔ شہریار اس کی محبت پر مسکرایا۔ بریک فاسٹ نہیں، صرف کافی پیوں گا، شہریار نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو میں بناتا ہوں، سلطان نے کہا تو شہریار کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ تم کافی بناؤ گے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے پیچھے آتے ہوئے شہریار نے کہا۔ میں کافی بنا بھی سکتا ہوں اور اپنے ہاتھ کی بنی کافی پلا بھی سکتا ہوں، لیکن یہ شرف ہر کسی کو حاصل نہیں۔ کچن میں آ کر کافی میکر میں کافی ڈالتے ہوئے سلطان نے کہا۔ مطلب مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرا بھائی مجھے کافی بنا کر پلا سکتا ہے۔ پلیٹ فارم سے ٹیک لگاتے ہوئے شہریار نے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بلیک کلر کے جم سوٹ میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک لختی جواب دیا۔ اور اس شرف میں اور کون کون شامل ہے؟ شہریار کو شرارت سوچی۔ کوئی نہیں، فی الحال صرف تم۔ کافی میکر میں بنتی کافی کو دیکھتے ہوئے سلطان نے کہا۔ فی الحال، چلو میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو جس کو یہ شرف حاصل ہو، شہریار نے کہا تو سلطان نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ یار، تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ کبھی نہ کبھی کوئی تو آئے گی نا جس کو بھی آپ کے ہاتھ کی کافی پینے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے دیکھنے پر شہریار نے کہا۔ نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں ان فضولیات کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں شادی محبت فضولیات لگتی ہے؟ شہریار کو حیرانی ہوئی۔ شادی نہیں، محبت۔ اس کا لہجہ ہنوز سپاٹ تھا۔ مطلب تم شادی کر سکتے ہو لیکن محبت نہیں؟ اس نے پوچھا۔ شاید۔ اچھا، فرض کرو کہ تمہیں شادی سے پہلے کسی سے محبت ہو گئی تو؟ شہریار نے دوسرا سوال کیا۔ محبت کمزور لمحے کا کھیل ہے اور سلطان کی زندگی میں کوئی کمزور لمحہ نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا تو؟ شہریار اپنے سوال پر ڈٹا ہوا تھا۔ کافی پینی ہے یا نہیں؟ مگ میں کافی پور کرتے ہوئے سلطان نے تنبیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں یار، کیوں نہیں؟ شہریار نے ایک دم پلیٹ فارم سے اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مبادا سلطان غصے میں اسے کافی نہ دے۔ سلطان بھی اپنی کافی کا مگ تھام کر پلیٹ فارم سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے سلطان نے کہا۔ ہاں پوچھو، شہریار نے کہا۔ یہ تمہیں استاد بننے کی کیا سوجی؟ کافی کا مگ لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے سوال پر شہریار نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ شہریار نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ چھوڑو، ہمیں کیسے پتا، یہ بتائیں، استاد بننے کی کیا سوچی؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے سلطان نے اپنا سوال کیا۔ یار، تمہیں تو پتہ ہے مجھے بچپن سے شوق تھا ٹیچر بننے کا، شہریار نے ہنس کر کہا۔ تو بچپن کے شوق جوانی میں پورے ہوں گے، سلطان نے کہا۔ ہاں ایسا ہی، شہریار نے جواب دیا۔ بزنس کون سنبھالے گا ہمارے ساتھ؟ کیا سب کچھ ہم اکیلے ہینڈل کریں گے؟ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار، صرف تھوڑے وقت کی بات ہے، میں پرماننٹ اس پروفیشن کو چوز نہیں کر رہا، بس کچھ ٹائم کے لیے اپنے بچپن کی خواہش کو جینا چاہتا ہوں، اس کے بعد تو تمہارے ساتھ بزنس ہی کروں گا۔ کہاں اپائنٹ ہوئے ہو؟
دہلی یونیورسٹی میں فائنینس کا پروفیسر اپوائنٹ ہوا ہوں، اور وہ بھی صرف 6 مہینے کے لیے۔ یونیورسٹی کو اتنے ہی وقت کے لیے ایک پروفیسر کی ضرورت تھی اور مجھے اتنے ہی وقت کے لیے اپنے شوق کو پورا کرنے کی۔ شہریار نے اپنی کافی ختم کرتے ہوئے کہا۔ بابا صاحب کو پتہ ہے؟ سلطان نے بھی اپنی کافی ختم کر کے مگ کو پلیٹ فارم پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پتہ ہے، میں نے ان سے پوچھ کر ہی اپلیکیشن دی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو جیو تم اپنا خواب، کوئی تو ہو جن کے خوابوں کی تکمیل ہو۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سب کے خوابوں کی تکمیل ہوتی ہے سلطان، بات صرف اتنی ہے کہ کون اپنے خواہش اور خوابوں کی تکمیل چاہتا ہے اور کون نہیں۔ شہریار نے اس کی بات پر سنجیدگی سے کہا۔ ہر خواب حقیقت کا روپ نہیں دھارتے، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ سلطان کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سلطان، جاؤ لیٹ ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے گلے لگتے ہوئے سلطان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ تم بھی اپنا دھیان رکھنا، اور ہو سکے تو چاہے ایک دن کے لیے ہی صحیح دادی کے پاس ہو کر آ جانا، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ شہریار نے بھی اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں، اس سے الگ ہوتے ہوئے سلطان نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ سلطان سے مصافحہ کر کے شہریار کچن سے نکل گیا، اور سلطان اس کے نکلنے کے بعد بنگلے میں بنے اپنے جم میں ورک آؤٹ کے لیے چلا گیا۔ قریب 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ شاور لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے وہ واپس روم میں آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی قیمتی رسٹ واچ اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ پر باندھی۔ ٹائی باندھ کر بلیزر پہنا تھا، ٹائی باندھ کر بلیزر پہنا، پھر کفلنگز لگا کر اپنا کوٹ، پھر اپنے پورے بالوں کو برش سے سیٹ کر کے اس نے اپنا فیوریٹ پرفیوم خود پر چھڑکا۔ پورا تیار ہو کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ کر سائیڈ میں رکھے ایک قداور آئینے میں خود پر ایک نظر ڈالی۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اس نے کل رات سے ہی اپنے فون کو سائلنٹ کیا ہوا تھا۔ اب فون آن کر کے اس نے آئے ہوئے میسیجز، ای میل اور فون کالز دیکھیں۔ سارے ای میل، سارے میسیجز پڑھ کر اس نے التمش کو کال کی۔ فون پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ نواب صاحب، میں نے رات آپ کو کال کی تھی لیکن آپ نے فون ریسیو نہیں کیا، اور میں نے بھی آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں سمجھا۔ التمش نے سلطان کے فون پر ڈرتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ ہمیں آپ یہ بتائیں، کل وہ کہاں گئی تھی؟ ان کے ساتھ جو شخص تھا وہ کون تھا؟ سلطان نے سنجیدہ اور باروب لہجے میں پوچھا۔ سر، اس لڑکے کا نام ارسل ہے، اور کل میڈم ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئی تھی۔ وہ لڑکا ان کا ہونے والا شوہر ہے۔ پھر التمش نے ساری بات جو اس نے ان کی ٹیبل کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھ کر سنی تھی منومن سلطان کو سنا دی۔ ہونے والا شوہر؟ سلطان نے فون بند کر کے استہزائیہ انداز میں کہا۔ نائس جوک۔ ہونے والا شوہر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر قداور آئینے میں ایک بار پھر خود کو دیکھا۔ خود کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ سلطان صاحب، آپ کے دشمن کے پاؤں میں بھی بیڑیاں پڑنے والی ہیں، خود سے کہتے وہ اپنے کمرے سے نکل گیا۔ نیچے آ کر اس نے بریک فاسٹ کیا اور پھر اپنے
ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो ऑफिस के लिए निकल गया। जलाल साहब हर बड़े न्यूज़ चैनल और हर बड़े न्यूज़पेपर एजेंसी को इन्फॉर्म कर दें कि आज शाम 7 बजे सुल्तान फतेह जंग खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस खबर के साथ ही सबको एंट्री कार्ड ओके अच्छा ये मतलब गलत लिखा गया, मतलब कि ऑटो करेक्ट पता नहीं क्या, कि मैं खुद मुझे पढ़ने में परेशानी हुई। ओके सॉरी। सबके साथ सबको एंट्री कार्ड भिजवा दीजिएगा। हमें उम्मीद है सब हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए बेताब हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी ही ऑफिस के ऑडिटोरियम में होगी। इसने कहकर फ़ोन रख दिया और खिड़की से बाहर बरसती हुई बारिश की बूंदों को देखने लगा। हमें पूरा यकीन है मिस्टर नूरुल आफरीदी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ज़रूर आएंगी और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो अभी तक नूरुल पर नज़रें रखे हुए था। वजह इसकी ज़ात में दिलचस्पी कम और इस बात में ज़्यादा थी कि इस तक इस खबर को पहुंचाने वाला कौन था। अगरचे इसे यकीन था कि इतना घटिया काम इस एक शख्स के अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो बिना किसी सबूत के इससे सवाल नहीं कर सकता था। यूँ भी बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाना सुल्तान का वतीरा नहीं था। वो तो सबूतों के साथ अदालत लगाता था, जहाँ पर वो खुद ही वकील होता था, खुद ही जज। मिस नूरुल आफरीदी, आपसे शाम को मुलाकात होती है, अपने ख्यालों में इससे कहते हुए इसके होठों पर हल्का सा तबस्सुम बिखरा था। तुम्हें पता है आज सुल्तान फतेह जंग खान ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसका इनविटेशन हमारे चैनल को मिला है और इसके पासेस भी आ गए हैं। नूरुल ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रही थी जब टीना ने इसे बताया। पता है, इसने लापरवाह से अंदाज में कहा। तुम एक्साइटेड नहीं हो? टीना ने इसकी लापरवाही पर कहा। मैं क्यों एक्साइटेड होंगी? नूरुल ने पूछा। नूरे, तुम तो हमेशा से प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने के लिए एक्साइटेड रहती हो, अब क्या हुआ? टीना ने इसके पास आते हुए कहा। मुझे इस शख्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने का कोई शौक नहीं है। अपने बैग को कंधे पर डालती नूरे ने अजली लापरवाही से कहा। क्या सर ने तुम्हें जाने से मना किया है? टीना ने पूछा। जी नहीं, बल्कि इन्होंने मुझसे जाने के लिए कहा था, मैंने ही मना कर दिया। कैबिन से निकलते हुए इसने कहा। क्यों? टीना को इसके इनकार पर हैरानी हुई। क्योंकि मुझे नहीं जाना। मेरी इससे पहली मुलाकात ही इतनी गंदी हुई है कि मुझे दोबारा इसकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। जलील कमीना अजीब सी नज़रों से देख रहा था। ऊपर से जिस तरह के इसने बात की, तौबा तौबा, इसने दिल में सोचा और कैबिन से निकल गई। बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें पता है अगर तुम नहीं जाओगी तो कोई और चला जाएगा। ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। सुल्तान फतेह जंग खान का इंटरव्यू लेना कोई आम बात नहीं है और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो हर किसी को अपना इंटरव्यू नहीं देता है और ना ही जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लास्ट टाइम भी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की थी जब इसे फतेह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का
CEO بنایا گیا تھا قریب 3 سال پہلے۔ ٹینا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تو کیا کروں یار؟ نوراللہ نے پلٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں کرو، بس کچھ نہیں کرو، پریس کانفرنس میں جاؤ، سمجھی؟ یار تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں تمہیں سب سے آگے دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم؟ ٹینا نے جان بوجھ کر بات تھوڑی چھوڑی۔ وہ اس کو ضد دلانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی نوراللہ کوئی کام پیار سے کرے یا نہ کرے لیکن ضد میں ضرور کرتی ہے۔ میں تو کیا؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو کوئی اور چلا جائے گا اور پھر سارے آفس میں اس کی دھوم مچے گی۔ ٹینا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تم چاہتی ہو میں جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ٹینا نے اسی طرح جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی، کہتے ہوئے وہ باہر جانے کی بجائے ایڈیٹر کے کیبن کی طرف چل دی۔ اس کو ایڈیٹر کے کیبن کی طرف جاتے دیکھ کر ٹینا نے اپنا کندھا تھپ تھپا کر خود کو ہی شاباشی دی۔ اسے پتا تھا فیضان اور احتشام ایڈیٹر کو آج کی پریس کانفرنس میں جانے کے لیے منا رہے ہیں، لیکن وہ انہیں بھیجنے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نوراللہ لکھا گیا توبہ نوراللہ کو ہی بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں گئی تو پھر وہ کسی دوسرے جرنلسٹ کو بھیجیں گے۔ نوراللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ ایڈیٹر کے کیبن کا دروازہ نوک کر کے نوراللہ اندر داخل ہوئی اور کمرے میں موجود فیضان اور احتشام کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ٹینا کیوں چاہتی ہے کہ وہ جائے۔ سر مجھے پاس دے دیجیے، میں پریس کانفرنس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر بڑے سکون سے کہا، اور اس کا یہ سکون دوسری کرسی پر بیٹھے احتشام اور فیضان کو بے سکون کر گیا۔ آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ انہیں خوشی ہوئی۔ یس سر، اس نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، یہ رہا آپ کا پاس۔ انہوں نے ایک پاس نوراللہ کی طرف بڑھا دیا۔ سر مجھے لگتا ہے ہم بھی اس چینل کے لیے کام کرتے ہیں، ہم بھی جرنلسٹ ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو مس آفریدی کر سکتی ہیں۔ احتشام نے اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کو دباتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بھی چلی جائیں اور اب آپ بھی چلی جائیے گا، اور آپ ہی کیوں فیضان، آپ بھی چلے جائیے گا، لیکن وہاں سلطان سے سوال صرف نوراللہ کریں گی۔ پاس تو ہمارے پاس اتنے ہیں کہ 3-4 لوگ اور جا سکتے ہیں، لیکن اتنے لوگوں کا جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے 2 پاس اور نکال کر ان دونوں کو تھماتے ہوئے کہا۔ نوراللہ کے انٹرویو لینے کی بات پر دونوں کے تلووں سے لگی اور سر پر بجھی تھی، لیکن وہ وقت اور ماحول کو دیکھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کر گئے۔ بالکل سر، انٹرویو مس آفریدی ہی لیں گی، آخر کوئی سلطان صاحب سے پرسنلی بھی مل کر آئی ہیں، پرسنلی یہ کافی کچھ جان گئی ہوں گی ان کے بارے میں۔ کیوں مس آفریدی؟ احتشام نے ہلکا سا آگے بڑھ کر نوراللہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کا طنز نوراللہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے مسکرا کر احتشام کی جانب دیکھا اور بڑے سکون سے بولی۔ بات نواب صاحب سے پرسنلی ملنے کی نہیں ہے، بات انٹرویو لینے کی بھی نہیں ہے، بات یقین کی ہے جو مسٹر ملک کو مجھ پر ہے اور شاید کسی اور پر نہیں۔ تبھی تو مسٹر ملک چاہتے ہیں کہ میں نواب صاحب کا انٹرویو لوں، اور رہی بات جانے کی تو میں اپنے ٹیلنٹ کے دم پر جا رہی ہوں، اور کچھ لوگ
मिन्नतें करके। इन दोनों पर जलती तीली डालकर वो मुस्कुराती हुई कुर्सी से उठ गई, जबकि वो दोनों जो पहले ही सुलग रहे थे, इसकी तीली से इनमें आग लग गई। इब्तिशाम कुछ कहती इससे पहले फैज़ान ने इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे कुछ कहने से बाज रखा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ, टाइम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाऊँगी, मिस्टर मलिक से कहती वो कमरे से निकल गई। इसके कमरे से निकलने के कुछ देर बाद वो दोनों भी कमरे से निकल गए। मैं इस लड़की का हशर कर दूंगी, समझती क्या है खुद को, 30 मार खा है। फैज़ान इसके गुस्से को देखते हुए ऑफिस से बाहर बने कैफेटेरिया में ले आया था। रिलैक्स करो सामी, फैज़ान ने पानी के गिलास से थमाते हुए कहा। फैज़ान, तुम देख रहे हो कैसे दिन ब दिन वो सर पर चढ़ती जा रही है, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी है। इसने पानी पीकर गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा। ज़्यादा ही अकड़ आ गई है, इसमें निकालनी पड़ेगी, फैज़ान ने पुरसोच अंदाज में कहा। इसके अंदाज पर इब्तिशाम ने इसे आंखें छोटी करके देखा। क्या करोगे? इसने पूछा। देखती रहो। फैज़ान के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। 1 मिनट, तुम क्या करोगे? इसकी हंसी से वो घबरा गई। देखो, कुछ भी है, लेकिन इसके साथ कुछ भी गलत या ऐसा वैसा मत करना, इसने फैज़ान की हंसी से घबराते हुए कहा। पागल हो गई हो? फैज़ान ने बिदक कर कहा। तो फिर तुम इस तरह क्यों हंस रहे थे, जैसे कि तुम इसके साथ कुछ बुरा? इसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। होगा तो इसके साथ बुरा, और करेंगे भी हम, लेकिन इसने हंसकर बात अधूरी छोड़ी। सुनो, ये पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या करोगे, इसने तंग आकर कहा। इसकी कमज़ोरी है मेरे पास, एक ऐसी कमज़ोरी जो इसको मौत के दहाने तक ले आती है। इसकी सारी हिम्मत, इसकी सारी अकड़, इसका सारा गुरूर इसकी कमज़ोरी निकाल देती है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ज़रा सा इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएंगे। इसकी शैतानी मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या है इसकी कमज़ोरी? इब्तिशाम ने आहिस्ता से राजदाना अंदाज में पूछा। इसको एक बीमारी है, नेक्टोफोबिया, यानी अंधेरे से डरने की बीमारी। जिसको ये बीमारी होती है वो लोग एक पल के लिए भी अंधेरे में नहीं रह सकते। इन्हें हर वक्त अपने आसपास रोशनी चाहिए होती है, हत्ता के सोते हुए भी। अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो ये लोग पैनिक हो जाते हैं, इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और अगर अंधेरे में ज़्यादा देर रहें तो हो सकता है ये। इसने हंसते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी। तुम इसे मारना चाहते हो? इब्तिशाम ने सरगोशी में पूछा। नहीं, सिर्फ इसे सबक सिखाना है, फिर हम खुद बचा लेंगे, इसको सबक भी सिखा देंगे और इसके सामने हीरो भी बन जाएंगे। अपना हाथ आगे करके फैज़ान ने हंसते हुए कहा। तो इसकी प्लानिंग सुनकर इब्तिशाम ने इसके हाथ पर हाथ मारा। लेकिन ये होगा कैसे? हम वहाँ कैसे ये सब करेंगे? इसने पूछा। हो जाएगा, तुम बस प्लान सुनो, कहकर वो इसके कान में प्लान बताने लगा। वाह फैज़ान, तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है, अब आएगा मज़ा, इसने कहा और नूरुलैन की हालत सोचकर खुद ही मज़े लेने लगी। जी जनाब, जारी है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। कल से इंशाल्लाह मैं टारगेट देना शुरू करूँगी। जब टारगेट पूरा हुआ करेगा तब एपिसोड आया करेगी। ठीक है, चले मिलते हैं
نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور انشاءاللہ مجھے پتہ جو میں ٹارگیٹ دوں گی آپ پورا کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔